بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو بے نیاز فقیر کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے ذوق کو مزید بڑھائے گی۔ میں ان تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ بلا تمہید بلا تاخیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حرم شریف اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اسی طرح حرم شریف کی فضا بھی بے نیاز ہے۔ وہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، چاہے آپ کالے ہو، گندمی ہیں، سانولے ہیں یا گورے، کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ چاہے آپ یورپی ہیں، چینی ہیں یا امریکی، کوئی تجسس محسوس نہیں کرے گا۔ چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں یا وہابی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح جی چاہے نماز پڑھے، دونوں ہاتھ باندھ کر یا ایک ہاتھ باندھ کر یا دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر، چاہے نماز کے وقت آپ الگ ہو کر بیٹھ جائیں، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نماز میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ حرم شریف کا وہ فقیر مجھے آج تک نہیں بھولا جو سارا دن اور ساری رات حرم کے عین درمیان میں پاؤں پسار کر چادر میں لپٹا ہوا سویا رہتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ آپ اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر سے چادر تان کر پڑ جاتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، وہ چادر اس کا واحد ساز و سامان تھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے کبھی وضو نہیں کیا تھا، اور نہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اتنی بے نیازی سے پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتا کہ بسا اوقات اس کے پاؤں خانہ خدا کی طرف ہو جاتے۔ لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے، لیکن جلد ہی ان کی توجہ دوسری باتوں کی طرف مبذول ہو جاتی اور انہیں وہ فقیر بھول جاتا۔ کچھ لوگ تجسس کے مارے اس فقیر کے پاس بیٹھ جاتے تاکہ اس پر نظر رکھیں، لیکن کسی زائر میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ اسے جگاتا، اس سے پوچھتا کہ میاں تم یہاں سونے کے لیے آئے ہو کیا؟ یا کم از کم اس سے اتنا کہتا کہ تم نے اتنی جگہ کیوں گھیر رکھی ہے، اٹھ کے بیٹھو میاں۔ محافظین حرم نے بھی کبھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جا اپنے ڈیرے پر جا کے سو جا۔ کسی مولوی میں اتنی جرت نہ ہوئی تھی کہ اسے سرزنش کرتا اور کہتا کہ اپنی ٹانگیں خانہ خدا کی طرف مت کر۔ حرم شریف میں کسی مولانا میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ عورتوں کو منع کرتا کہ بیویوں مردوں کے ساتھ طواف نہ کرو، مردوں کی بھیڑ میں داخل ہونے سے احتراز کرو، نامحرموں کے قریب مت بیٹھو۔ حرم شریف میں اسلام خطرے میں نہ تھا۔ اسلام کے محافظین یہ بھولے بیٹھے تھے کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے دنیا پر اتارے گئے ہیں۔ حرم شریف میں مذہب کی قید نہ تھی، رسم کی قید نہ تھی، رواج کی قید نہ تھی، گناہ اور ثواب کی قید نہ تھی۔ حرم شریف میں کوئی ناسے نہ تھا، کوئی مسلوں کا اجاڑہ دار نہ تھا، کوئی ہمادان نہ تھا، کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ چاہے ناچ ناچ کا طواف کرو، چاہے سجدہ کرنے والے کے سامنے سے گزر جاؤ، چاہے نماز پڑھنے والے کے سامنے بت بن کر بیٹھ جاؤ۔ کسی عالم میں اتنی جرت نہ تھی کہ ٹوکے مین میخ نکالے، کسی مفتی میں ہمت نہ تھی کہ وہ فتویٰ جاری کرے۔ حرم شریف میں کوئی بندش نہ تھی، کوئی تکلف نہ تھا، کوئی قاعدہ نہ تھا، کوئی گرامر نہ تھی، صرف نفس مضمون، نفس مضمون، نفس مضمون۔ وہاں پہ خدا اور بندے کے درمیان کچھ حرج نہ تھا، نہ مذہب، نہ رسم و رواج، نہ قاعدہ، نہ گناہ، نہ ثواب۔ زائرین میں کوئی آقا نہ تھا، کوئی غلام نہ تھا، کوئی بزرگ نہ تھا، کوئی عالم نہ تھا، امیر میں امارت کی بو نہ تھی۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہے۔ نواب اپنی جاگیر کو بھولے بیٹھا تھا، افسر کو یاد نہ رہا تھا کہ وہ اپنے چپراسی کے پاس بیٹھا ہے، عورت کو یاد نہ رہا تھا کہ وہ عورت ہے اور اس کے پاس بیٹھا ہوا مرد نامحرم ہے، ملا کو یہ یاد نہ تھا کہ وہ اسلام کا اجارہ دار ہے۔ یہ سب حرم شریف کا اعزاز تھا، نہیں حرم کا نہیں، اس کا اعزاز تھا جو اپنے بندے
बेढंगे कोठे की मंडेर से अपने बंदों को झांक रहा था, इन पर मुस्कुराहटें फेंक रहा था, इन्हें आंखें मार रहा था। हरम शरीफ इस वक्त सिर्फ अल्लाह का घर नहीं था, वो बंदों का घर भी था। अल्लाह और बंदे दोनों इकट्ठे इस घर में मकीन थे। खाना खुदा में अल्लाह और बंदे शाना से साना जोड़ कर बैठे हुए थे। वहाँ ऐसे ज़ायरीन भी थे जो हरम शरीफ में मकीन थे, वहीं दिन रात इबादत करते थे और जब नींद आती तो वहीं सो जाते थे। ऐसे ज़ायरीन भी थे जो दोपहर और रात का खाना वहीं खाते थे। कोई इनसे पूछने वाला नहीं था कि बंदा खुदा ये क्या डाइनिंग हॉल है। मताफ में खाना खुदा के ऐन ज़ेर साया अरबी मुअल्लम ज़ायरीन को धड़ाधड़ लूट रहे थे। वो ज़ायरीन को तवाफ़ कराने का भाव बता रहे थे और इनके महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे थे। नीचे वो अल्लाह का नाम बेच रहे थे, ऊपर अल्लाह मुस्कुराया जा रहा था। मैं हैरत से बुत बना खड़ा था। मेरी दानिश में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अल्लाह का नाम बेचे, दीन की तिजारत करे, कुरान करीम को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे, इस्लाम को ज़ाती वक़ार के असूल का ज़रिया बनाए। मेरी दानिश में कोई बड़े से बड़ा गुनाह इस कदर मज़मूम नहीं, मगर वो मुस्कुराया जा रहा था। मैं हैरत से बुत बना उसको देखे जा रहा था। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आले तहार पर। मैं हूँ द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। हमने अपने नाज़रीन के ज़ौक़ के मद्देनज़र ऑनलाइन किताब का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो मिज़ाब रहमत के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आएगी। उन तमाम अहबाब से गुजारिश भी करता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। बिला तमहीद बिला ताख़ीर आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसी मताफ के कोने में वो बुढ़ा खड़ा था। वो बुढ़ा सुबह शाम वहीं मिज़ाब रहमत के सामने खड़ा रहता था। मिज़ाब रहमत खाना खुदा की छत से निकला हुआ एक परनाला है। जो बारिश हो रही हो और रहमत का यह परनाला चल रहा हो तो जो शख्स मिज़ाब रहमत से गिरते हुए दारे तले खड़ा होगा वो रहमत खुदाबंदी में शराबूर हो जाएगा। लेकिन आम तौर से ये मशहूर है कि जो मिज़ाब रहमत से गिरते हुए दारे तले आ खड़ा होगा इस पर बहिश्त के दरवाज़े खुल जाएंगे। वो बूढ़ा एक नज़र मिज़ाब रहमत पर डालता, दूसरी नज़र आसमान पर। इसकी निगाहें परनाले और आसमान का यूं तवाफ़ करती रहती थीं जैसे घड़ी का पेंडुलम हो। इसे ना तवाफ़ की परवाह थी ना नमाज की, सिर्फ एक लगन थी कि आसमान से पानी बरसे, परनाले से धारा गिरे और वो इसके नीचे खड़ा होकर भीगे और यूं इस पर जन्नत के दरवाजे खुल जाएं। वो बुढ़ा जन्नत का तलबगार था, दूध की नहरों, होरों और गिलमान का तालिब था। इस बूढ़े को देखकर मेरी हंसी निकल जाती थी। मुझे ऐसे महसूस होता जैसे कोई दूध के मटके पर बैठा छाछ के ख्वाब देखने में मसरूफ़ हो। हरम शरीफ में न जाने कितने अफराद ऐसे थे जो दूध के मटके पर बैठे छाछ की आरज़ू में दीवाने हो रहे थे। कोई वहाँ पिछले गुनाह दिलवाने आया था जैसे खाना खुदा ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री हो। कोई सवाब कमाने आया था जैसे खाना खुदा सट्टाबाजी का मरकज़ हो। कोई होरो गिलमान का भूखा बेश्त का टिकट कटवाने आया था जैसे खाना खुदा बुकिंग ऑफिस हो। क्या यहाँ बैठे हुए लोग ज़ायर हैं या सुदागर? मेरा कहका चारों तरफ गूंजा। कोठे से किसी ने मेरी तरफ नीचे झांका। पानी क्यों नहीं बरसाते? मैंने चलाकर कहा। देखते नहीं ये बुढ़ा कब से तेरे परनाले के नीचे खड़ा है। इसकी निगाहें पेंडुलम की तरह चल चल कर धुंधला गई हैं। इसकी गर्दन मुतरम हो गई है। इस तालब की आरज़ू पूरी क्यों नहीं करते? ये इतने सारे सौदागर जो ज़ायर का बेस बदले तेरे कोठे के इर्द गिर्द बैठे हैं, इनके मतलबात पूरे क्यों नहीं करते? मेरा कहका हरम में गूंजा। बता इनमें कितने लोग हैं जो तेरी ज़ात की खातिर यहाँ आए हैं? क्या इतनी भीड़ में तू अकेला है? क्या किसी का ध्यान तेरी तरफ भी है? माना कि सब तेरे नाम की माला जप रहे हैं, नाम की, तेरे नाम की।
تیری نہیں تیری ذات کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی ٹھوڑی منڈیر پر رکھی ہوئی تھی اور وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھیں پرنم ہوں۔ آئین اس وقت کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، میرے پیچھے نظم و نسق کا متوالا سرفراز کھڑا تھا۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں، وہ بولا۔ آپ تو توہم پرست نہیں، پھر آپ اس بوڑھے کے پاس کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بوڑھا تو توہم پرست کی وجہ سے دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے، بڑے میاں کیا اس پرنالے کے پانی میں بہشت بہہ کر چلا جائے گا؟ کہاں خلد برین، کہاں اس پرنالے کا پانی؟ بہشت حاصل کرنا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اعمال کو منظم کرو، اپنے کردار کو سنوارو۔ حد ہو گئی ہے توہم پرستی کی، وہ کہکا مار کر ہنسا۔ سرفراز مجھے وہاں سے گھسیٹ کر دور برآمدے میں لے گیا تھا۔ وہاں دیر تک وہ مسلمانوں کی توہم پرستی پر لیکچر پڑھاتا رہا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے کوٹھے سے دور جا کر بیٹھ جاؤں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کوٹھے کے والی سے باتیں کروں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو کو اٹھا کر اپنے جسم پر مل لوں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں سرفراز کو بتاؤں کہ وہ خود کوٹھے کی منڈیر سے جھانک رہا ہے، لیکن یہ سب باتیں میں اسے کیسے بتاتا؟ سرفراز تو مجھے پڑھا لکھا آدمی سمجھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں عقل و ادراک کا مالک ہوں، توہم پرست نہیں۔ پھر اسے کیسے بتاتا؟ اس لیے میں چپ چاپ بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ دفعتاً وہ جلال میں آ گیا۔ یہ تو توہم پرستی اسلام کے منافی ہے۔ یہ توہم پرستی اسلام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ یہ توہم پرستی ہمارے لیے باعث ننگ ہے۔ آئین اس وقت ایک شور اٹھا، ایک گرج حرم شریف کی مرمری دیواروں سے آ کر ٹکرائی اور پھر چاروں طرف گونجی۔ ہم دونوں نے ڈر کر خانہ خدا کی طرف دیکھا۔ حرم پر ایک بدلی چھا چکی تھی، خانہ خدا پر بڑی بڑی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ مذاب رحمت سے پانی کی ایک چھوٹی سی دھار گر رہی تھی اور بوڑھا اس دھار کے نیچے کھڑا اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سرفراز کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی پتلیاں پھیل گئیں، مٹھیاں بیچ گئیں، جیسے اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور پھر غصے میں بھرا ہوا خانہ خدا کی طرف یوں بھاگا جیسے وہ اس بڈھے کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ میں ڈر گیا۔ رک جاؤ سرفراز، ٹھہرو۔ سرفراز میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ مذاب رحمت کے قریب پہنچ کر سرفراز نے بڈھے کو زور سے دھکا دیا اور پھر خود اس دارے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ خوشی سے وہ دیوانہ وار نعرے لگانے لگا، آیتیں پڑھنے لگا، چھینٹے اڑانے لگا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں رک گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا اور جوش میں چلانے لگا، آ جاؤ، یہ لمحہ پھر نصیب نہیں ہوگا، آ جاؤ۔ پھر چاروں طرف سے لوگوں نے مذاب رحمت پر یورش کر دی۔ وہ سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، آیات کے نعرے لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو یوں دھکے دے رہے تھے جیسے ہولی کا کھیل ہو۔ کوٹھے کی چھت پر کوٹھے کا والی مسکرا رہا تھا، مذاب رحمت کی رنگ پچکاری سے بہشت کے گاہکوں کو بھگو رہا تھا، ان کی دکم بیل کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، کوئی اس کا طالب نہ تھا، کسی کو اس کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہ سب بہشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ ان کی نگاہوں تلے حوریں تھیں، دودھ کی نہریں تھیں، پھلوں سے بھری ہوئی تشتریاں تھیں۔ بے شک ان کے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا، لیکن وہ سب اس نام کو استعمال کر رہے تھے، اپنے آرام عشائش کے اصول کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس وقت ان میں کوئی ظاہر نہیں تھا، تاجر ہی تاجر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔